بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رجب مہینے کے حوالے سے چند باتیں شیئر کریں گے، اور وہ بدعات جو ثواب کی نیت سے اس مہینے میں کیے جاتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہزارویں روزے کے بارے میں علماء کرام کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے جس طرح بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس طرح سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور تم سب مشرکوں سے لڑو جیسی وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت و احترام کے ساتھ خاص رکھا ہے، ان کی حرمت کو بڑھا دیا ہے، ان میں گناہ کے کام کو بڑا جرم اور نیکی کے کام کو اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ حرمت والے مہینے کل 4 ہیں، جنہیں اشہر الحرم کہا جاتا ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کی عظمت و برتری اسلام کے آغاز سے پہلے بھی تھی، اور اسلام سے پہلے دوسری آسمانی مذاہب میں تسلیم کی گئی تھی، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین کفر و شرک کی حالت میں بھی ان مہینوں کی عظمت و فضیلت کے قائل تھے۔ اسلام کے آغاز تک ان مہینوں میں جہاد و قتال بھی منع تھا، اور ساتھ ہی ان مہینوں میں عبادات و اطاعت کی خاص فضیلت رکھی گئی تھی، اور اب بھی ان مہینوں میں عبادت کی فضیلت برقرار ہے۔ لہٰذا جو شخص ان مہینوں میں عبادت و اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص فضیلت و اہمیت کی شان رکھتی ہے۔ سال کے ان خاص مہینوں میں ایک خاص مہینہ رجب المرجب بھی ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کا اشہر الحرم میں سے ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہماری اطاعت و عبادات میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا، تاکہ رمضان کے اعمال، روزہ اور تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کریں۔ ناظرین، رجب میں روزہ رکھنے سے متعلق الگ سے کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ایک کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب لکھی، جس میں انہوں نے بہت سی احادیث کو جمع کر کے ان کی اسنادی حیثیت کو واضح کیا ہے، جو فضائل رجب سے متعلق نہایت ضعیف یا موضوع تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں خاص رجب کی وجہ سے کسی روزے کی مخصوص فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ روزہ خود ایک نیک عمل ہے، اور پھر رجب کا اشہر الحرم میں سے ہونا، تو یہ دونوں مل کر عام دنوں سے زائد حصول اجر کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں کسی بھی دن کسی خاص متعین اجر کے اعتقاد کے بغیر روزہ رکھنا یقیناً مستحب اور حصول خیر کا ذریعہ ہوگا۔ اب ہم رجب کے مہینے میں ہونے والے بدعات کا ذکر کرتے ہیں، جو ہماری شریعت میں نہیں لیکن عوام الناس میں مشہور ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو روزے کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس ایک دن کے روزے کا اجر 1000 روزے کے اجر کے برابر ہے، جس کی بنا پر اسے ہزاری روزے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس روزے کی مذکورہ فضیلت صحیح روایات میں ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں اکثر روایات موضوع ہیں، اور بعض روایات جو موضوع تو نہیں لیکن شدید ضعیف ہیں، جس کی بنا پر اس دن کے روزے کے سنت ہونے کے اعتقاد یا اس دن کے روزے
روزے پر زیادہ ثواب ملنے کے اعتقاد پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں اکابرین علماء کے ایمان و اعمال کی حفاظت کی خاطر رہنمائی کرتے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ رجب کے چاند کے بارے میں بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ اس کو عام لوگ مریم روزہ کا چاند کہتے ہیں اور اس کی 27 تاریخ میں روزہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ میں 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شرع میں اس کی کوئی کبھی اصل نہیں۔ اگر نفل روزہ رکھنے کو دل چاہے اختیار ہے، خدا تعالیٰ جتنا چاہے ثواب دے دے، اپنی طرف سے 1000 یا لاکھ مقرر نہ سمجھے۔ بعضی جگہ اس مہینے میں تبارک کی روٹیاں پکتی ہیں، یہ بھی گھڑی ہوئی بات ہے۔ شرع میں اس کا کوئی حکم نہیں، نہ اس پر کوئی ثواب کا وعدہ ہے، اس واسطے ایسے کام کو دین کی بات سمجھنا گناہ ہے۔ رجب کی 27ویں شب میں موجودہ زمانے میں طرح طرح کی خرافات پائی جاتی ہیں۔ اس رات حلوہ پکانا، رنگین جھنڈیاں، آتش بازی اور مٹی کے چراغوں کو جلا کے گھروں کے در و دیوار پہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، جن کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان کو عبادات ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے تو یہ بدعت کہلائیں گی، کیونکہ نہ تو ان سب امور کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس کیا، نہ ان کے کرنے کا حکم ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم کیا۔ اور اگر ان امور کو عبادت سمجھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ بطور رسم کیا جاتا ہے تو ان میں فضول خرچی، اسراف اور آتش بازی کی صورت میں جانی نقصان کا خدشہ سب امور شرعاً حرام ہیں۔ ان تمام امور کو اس بنیادی پر سر انجام دیا جاتا ہے کہ 27ویں رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا۔ عوام کی اس رات اس اہتمام سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو ہی حتمی اور قطعی طور پر شب معراج سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کب کروایا گیا، اس بارے میں تاریخ، مہینے بلکہ سال میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر 27ویں شب کو ہی شب معراج قرار دینا یکسر غلط ہے، اگرچہ مشہور قول یہی ہے۔ دوسری بات، شب معراج جس رات یا مہینے میں بھی ہو، اس رات میں کسی بھی قسم کی متعین عبادت شریعت میں منقول نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رات میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا شرف بخشا گیا، آپ کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر بہت سے ہدیے دیے گئے، لیکن امت کے لیے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی فضیلت والی بات کسی نے نقل نہیں کی اور نہ ہی کوئی خاص عبادت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے رکھے اور ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالم میں قبول فرمائے، آمین۔